بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز طلباء، بعد از حمد و صلوات، آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ایک مشہور اور معتبر کتاب مشکات المصابیح کا آغاز کر رہے ہیں، اور مشکات شریف کا جو مقدمہ ہے وہ آج کے درس میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کتاب کا تعارف جو ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ کتاب جو ہے مشکات المصابیح، اصل میں اس کتاب کا جو اصل متن تھا اس کا نام تھا مصابیح السنہ۔ بولیے کیا نام تھا؟ مصابیح السنہ۔ اور یہ امام بغوی نے اس کو لکھا تھا۔ حضرت امام بغوی بہت بڑے حدیث کے فقہ کے امام اور عالم گزرے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ نے ان کا نام سن رکھا ہے، امام بغوی نے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو مختلف کتابوں سے چن کر ایک گلدستہ تیار کیا، جس کا نام آپ نے مصابیح السنہ رکھا، یعنی سنت کے چراغ۔ مصابیح مصباح کی جمع ہے، اور مصباح چراغ کو کہتے ہیں، یعنی سنت کے چراغ جو ہے یہ آپ نے اس کا نام رکھا۔ اور اس میں آپ نے صحیحین سے اور دیگر مختلف کتابوں سے جو صحاح کی کتابیں ہیں ان میں سے حدیثوں کو جمع کیا۔ امام بغوی جو ہیں انہوں نے اس میں تقریباً 4000 اور کچھ احادیث شامل کی تھیں مصابیح السنہ میں۔ لیکن امام بغوی کا طریقہ یہ تھا، ایک تو انہوں نے حدیث کے شروع میں کوئی راوی کا نام بھی نہ لکھا، اور آخر میں کتاب کا حوالہ بھی نہ دیا کہ یہ حدیث میں بخاری سے لے رہا ہوں یا مسلم سے لے رہا ہوں یا ابن ماجہ سے ہے یا نسائی سے ہے۔ تو ایک تو یعنی وہ حضرت امام شافعی نے بھی جیسے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بھی حکمت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے بعد جتنی بھی کوئی محنت کر لے تو کوئی کتاب بھی کامل نہیں ہو سکتی جیسا کہ قرآن حکیم ہر حوالے سے کامل ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس میں رہ جاتی ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اس میں مزید محنت کریں، اس کو مزید نکھاریں، اس کی شروعات لکھیں، اس کے اندر پائی جانے والی کمی کو پورا کریں۔ تو کیونکہ یہ مصابیح السنہ بہت اہم کتاب تھی، لیکن ایک اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اس کے اندر جیسے جیسے زمانے میں فتنے بڑھتے گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں کتاب تو بہت اچھی ہے لیکن اس میں راوی کا نام بھی نہیں ہے، اس میں کتاب کا نام بھی نہیں ہے۔ تو بالکل راوی اور کتاب کے نام سے کاٹ کے صرف متن کو جمع کیا گیا، سند کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو سند کو بھی ذکر نہیں کیا گیا، راوی اعلیٰ کا نام بھی نہیں لکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس میں کتاب کا نام بھی نہیں تھا۔ تو لیکن جو ثقہ علماء تھے وہ تو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی ثقاہت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام بغوی اس کو جمع کرنے والے ہیں، اور وہ اتنے جید اور اتنے عظیم امام ہیں کہ ان سے یہ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسی حدیث لائیں گے کہ جو حدیث جو ہے وہ پایہ ثبوت کو نہ پہنچتی ہو۔ تو ایک انسان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے اور اس کا ایک اپنا وزن بھی ہوتا ہے۔ تو جو علماء امام بغوی کی شخصیت کو سمجھتے تھے انہوں نے تو کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ آگے فتنوں نے بڑھنا تھا اور ضرورت تھی کہ اس پہ مزید کام کیا جائے، تو امام بغوی کے بعد پھر حضرت شیخ محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی، یہ خطیب تبریزی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ تو یہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ کا وصال 740 ہجری میں ہے۔ بولیے 740 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ تو خطیب تبریزی جو ہیں، آپ نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کتاب کی شرح مزید ہونی چاہیے یا اس پہ مزید کام ہونا چاہیے، تو آپ نے مصابیح السنہ کے اوپر جو مزید کام کیا اس کو مشکات المصابیح کا نام دیا۔ بولیے کس کا نام دیا؟ مشکات المصابیح کا۔ اور یہاں ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ کام کیا تو کس نے انہیں مہمیز دی اور کس نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے؟ وہ ان کے استاد شیخ حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی تھے۔
شیخ حسین بن محمد بن عبداللہ الطیبی، بہت بڑے فقیہ ولی اور عالم دین، اور وہ استاد تھے حضرت شیخ خطیب تبریزی کے۔ تو انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ میرے بڑے جلیل القدر شاگرد ہیں، تو یہ جو مصابیح السنہ کتاب ہے اس پہ مزید کام کی ضرورت ہے، اور آپ اس زمانے کے لوگوں کے لیے حدیث کا کوئی مجموعہ تیار کر دیں۔ تو یہ 8ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ تو خطیب تبریزی نے بڑی محنت کے ساتھ مصابیح السنہ پہ کام کیا۔ اب کیا کام کیا، یہ غور سے سننے والی بات۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سے پہلے تو مجھے ہر حدیث کے شروع میں راوی اعلیٰ یعنی صحابی کا نام لکھنا چاہیے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ ایڈیشن کیا مصابیح السنہ میں کہ اس میں صحابی کا نام ایڈ کیا۔ جب آپ آگے حدیث مشکات شریف کی پڑھیں گے تو ہر حدیث کے شروع میں ان عمر ابن الخطاب، ان ابی ہریرہ، ان فلاں صحابی کا نام موجود ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے صحابی اس کو حضور سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ہر حدیث کے آخر میں جو کتاب ہے جہاں سے وہ حدیث امام بغوی نے لی ہے اس کا نام لکھ دیا۔ اگر متفق علیہ ہے تو لکھ دیا متفق علیہ، اگر صرف مسلم میں ہے تو لکھ دیا رواہ مسلم، اگر صرف بخاری میں ہے تو لکھ دیا رواہ الامام البخاری، بس اس سے زیادہ نہیں۔ باقی تخریجات جو آج کے دور کی جدید ہیں وہ اس پہ ہو چکی ہیں، شروعات لکھی گئی ہیں، لیکن یہی بہت بڑا کام تھا کہ اصل مصادر تک رہنمائی کنہوں نے کر دی، خطیب تبریزی نے کر دی۔ اور جو حضرت شیخ امام بغوی تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے مصابیح السنہ جو کتاب تھی اس کی دو فصلیں ہر باب کی بنائی تھیں۔ ہر باب کی کتنی فصلیں بنائی تھیں؟ 2۔ تو مثلا جو پہلا باب ہے تو اس کی پہلی فصل میں صرف متفق علیہ روایات یا صرف بخاری اور مسلم کی روایات، مثلا نماز کے باب میں، ایمان کے باب میں، اور صوم کے باب میں صرف پہلی فصل میں وہ حدیثیں لکھی تھیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور دوسری فصل میں وہ حدیثیں لکھی تھیں جو باقی کتب صحاح میں ہیں، یعنی جو ہے ابن ماجہ میں، نسائی میں، ترمذی میں، جو دیگر، تو دوسری فصل میں وہ لکھی تھی۔ 2 ہی فصلیں بنائی تھی۔ تو جب حضرت امام خطیب تبریزی تشریف لائے تو آپ نے جب اس کو مشکات المصابیح کی شکل میں لکھا تو آپ نے ایک اور فصل کا بھی اضافہ کیا۔ تو پہلی فصل میں صحیحین کی روایت، دوسری فصل میں باقی کتب صحاح کی روایت، اور تیسری فصل میں باقی کتب احادیث جو موجود ہیں جن کی طرف حضرت امام بغوی نے توجہ نہیں فرمائی تھی، تو ان میں سے بھی اس موضوع سے ریلیٹڈ احادیث لے کے ان کو بھی ساتھ شامل کر دیا۔ تو گویا انہوں نے حضرت امام بغوی کی کتاب مصابیح السنہ کو مزید اتھینٹک بھی بنایا، حوالہ جات بھی شامل کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید 1000 سے زائد احادیث کا اس میں اضافہ بھی فرمایا۔ کتنا؟ 1000 سے زائد احادیث۔ اب کل احادیث جو مشکات المصابیح میں بن گئی ہیں وہ 5945 احادیث۔ بولیے کتنی؟ 5945 احادیث۔ اور پھر بعد میں ہندوستان کے اندر جب اسلام پھیلا اور اس کو فروغ ملا تو یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ہندوستان کے مدارس میں پہلی باقاعدہ کتاب جہاں سے خدمت حدیث کا آغاز ہوا وہ مشکات المصابیح، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں خدمت حدیث کے باب میں سب سے پہلی کتاب مانی جاتی، یعنی اس کا پڑھانا شروع کیا گیا، مدارس میں بطور نصاب شامل ہوئی، اور پھر علم حدیث کا احیاء جس خاندان نے بر صغیر پاک و ہند میں کیا ہے ان کا نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور پھر ان کے خانوادے سے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کے لیے پوری زندگی وقف کر دی، اور انہوں نے مشکات المصابیح کے اوپر 2 شروحات بڑی مشہور لکھی۔ ایک کا نام ہے مرقات شرح مشکات، اور ایک ہے لمعات۔ ایک کیا ہے؟ مرآت، اور ایک ہے لمعات، اور پھر ایک اشعۃ اللمعات۔ تو یہ ساری جو خیر آبادی خاندان ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو خاندان ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس کتاب کی خدمت کی، اس پہ وقی مقدمہ لکھا، جس مقدمے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا مشکات شریف پہ لکھا ہوا مقدمہ پڑھ لے تو وہ پورے علم حدیث پر کمانڈ حاصل کر سکتا ہے، اسے ایک اچھا تعارف ہو جاتا ہے۔ تو وہ مقدمہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ مجالس میں اس کو اپنے سامعین کے لیے پیش کریں گے۔ تو اب ہم اس مختصر سے تعارف کے بعد کتاب کے اس مقدمے کی طرف آتے ہیں جس مقدمے کو شیخ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اوپر لکھا مشکات المصابیح پہ۔ وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں، نحمدہ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ونستعینہ اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں،
فنستغفرہ اور اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اور ہم اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرتے ہیں من شرور انفسنا اپنے نفس کے ان شرور سے جو شیطان اور نفس ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور ہم ان شرور سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے کہ وہ کتب کو اسی طرح کے مقدمے سے شروع کرتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرتے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا اور ہم اپنے اعمال کی جو برائیاں ہیں ان سے بھی پناہ اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، ومن یضلل فلا ہادی لہ اور جس کو کریم رب جو ہے وہ قہار جبار رب جس کو گمراہ کر دے فلا ہادی لہ پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، شہادتاً تکون للنجات وسیلہ ایسی گواہی دیتا ہوں جو گواہی میرے لیے نجات کا کیا بن جائے گی؟ وسیلہ بن جائے گی۔ وَلِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ کفیلہ اور یہ ایسی گواہی ہے کلمہ طیبہ کی جو میرے لیے درجات کی بلندی کی ضامن بن جائے گی، کفیل بن جائے گی۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں اس کے رسول ہیں۔ الذی بعثہ اب یہ واو حالیہ ہے، آگے جو لفظ آ رہا ہے الذی بعثہ وطرق الحال میں کہ ایمان کے آثار مٹتے چلے جا رہے تھے، اور حالت یہ ہو چکی تھی کہ ایمان کے آثار مٹ چکے تھے، اور انبیاء کو گئے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 5 صدیوں سے زیادہ گزر چکے تھے، درمیان میں بڑا گیپ بن گیا تھا اور آثار ایمان معاشرے سے مٹ چکے تھے۔ وخبت انوارھا اور ایمان کے انوار اور تجلیات، خبت کا مطلب ہے مخفی ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے۔ ووہنت ارکانھا اور دین اور ایمان کے ستون اور ارکان بوسیدہ ہو گئے تھے اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ وجہل مکانھا اور ایمان اور دین کہاں سے ملتا ہے، کہاں سے نصیب ہوتا ہے، وہ سارے اماکن اور وہ مقامات جو ہیں وہ بھی غیر معروف ہو گئے تھے، اب کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہدایت کہاں سے ملے گی۔ اس حالت میں جب سرکار تشریف لائے فشید صلوات اللہ علیہ وسلامہ من معالمہا ما عفا تو ایمان کے جو معالم آثار کو کہتے ہیں، معالم کسے کہتے ہیں؟ آثار، تو جو معالم ایمان کے مٹ چکے تھے سرکار نے ایمان کی ان عمارتوں کو پھر سے تعمیر فرمایا۔ پھر سے کیا فرمایا؟ شیدہ یشیدو کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا، بنانا، پھر سے ایمان کے محل کو کھڑا کیا۔ وشفا من العلیل فی تأیید کلمۃ توحید من کان علی شفا تو اب یہ وشفا ہے، پہلا کیا ہے؟ وشفا من العلیل، شفا یشفی، یہ شفا ہے، پہلا شفا جو ہے اس کا مصدر ہے شفا سے، شفا یشفی شفا، اور جو دوسرا ہے وہ ہے شفا، اور اس شفا کا معنی ہلاکت ہے۔ تو شفا کے نیچے زیر ہو ہم اسے شفا کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے صحت حاصل کرنا، اور اگر اس کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت اور بربادی کا گڑھا۔ تو وہ شفا من العلیل، جو بیمار تھے آپ نے انہیں شفا عطا فرمائی، فی تائید کلمۃ توحید، کلمہ توحید کی نصرت میں، من کان علی شفا ایسے بندوں کو کہ جو ہلاکت کے گڑھے کے کنارے تھے۔ یہ جو قرآن میں آیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَوْضَحَ سَبِيلَ الْهِدَایَةِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يَسْلُكَهَا تو آپ نے ہدایت کے راستوں کو واضح فرما دیا ان کے لیے جو اس پر چلنا چاہتے ہو۔ وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَن يَمْلُكَهَا اور آپ نے سعادت کے جو خزانے تھے ان کو ظاہر کر دیا ان لوگوں کے لیے جو اس کے مالک بننا چاہیں، یعنی سعادت کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ یہاں تک ہو گیا ابتدائیہ کلمات، اور اب آپ اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں اما بعد فإن التمسک بہدیہ لا یستتب الا بالاقتفاء لما صدر من مشکاتہ والاعتصام بحبل اللہ لا یتم الا ببیان کشفہ۔ آپ فرماتے ہیں فإن التمسک بہدیہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت آپ اللہ کے پاس سے لے کے آئے ہیں اس سے تمسک حاصل کرنا اور اس سے چمٹ جانا، لا یستتب کا مطلب ہے لا یستقیم، یہ درست نہیں ہوتا، یہ صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوتا، الا بالاقتفاء، اقتفاء کا مطلب کیا ہے؟ اتباع،
اقتفا کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے آثار قدم کے پیچھے چلنا۔ تو جب تک انسان حضور کی اقتفا اور اتباع نہ کرے اس وقت تک اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ لما صدر من مشکات ہی، کیونکہ حضور کے سینہ اطہر سے یہ انوار نکلے۔ والاعتصام بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو تھامنا اور پکڑنا، لا یتم، یہ مکمل نہیں ہوتا، الا ببیان کشف ہی، جب تک سنت کی روشنی سے اسے کھول نہ دیا جائے اور اس سے صحیح نور حاصل نہ کر لیے۔ وکانا کتاب المصابیح، دیکھیں اب وہ جو میں نے آپ کو بتایا، تو اب وہ کسی بھی مصنف کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کتاب کے شروع میں مقدمے میں بتاتا ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، اصل میں کیا تھا اور اب میں نے کیا کیا، تو اب وہ بات فرمانے لگے۔ کیا فرماتے ہیں؟ وکانا کتاب المصابیح، کہ کتاب مصابیح السنہ، الذی صنفہ، جس کو تصنیف فرمایا، الامام، عظیم امام، محیی السنہ، سنت کو زندہ کرنے والے، قامع البدع، اور بدعت کا قلع کما کرنے والے، ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا پورا نام لیا، ابو محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوی، جو امام بغوی ہیں، رفع اللہ درجتہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ اصل میں مصابیح السنہ انہوں نے مرتب کی۔ اجمع کتاب صنف فی بابہ، یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے باب میں سب سے جامع ترین کتاب ہے۔ اجمع اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی اپنے باب میں سب سے جامع کتاب۔ وَأَثْبَتَ الشَّوَارِدَ، وَأَثْبَتَ لِشَوَارِدِ الْأَحَادِيثِ وَأُوَابِدِهَا، یعنی احادیث پاک، شوارد کہتے ہیں یعنی شاردہ کی جمع نافرہ، یعنی جو ادھر ادھر بکھری ہوئی احادیث تھیں، ان ساری احادیث کو آپ نے ایک جگہ پہ جمع کر دیا مصابیح کے نام سے، چراغوں کے نام سے، وہ چراغ ایک جگہ پہ روشن کر دیا۔ وَأُوَابِدُهَا، اور اوابد بھی کہتے ہیں ایسے لوگ یا ایسے یہ جو ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، جیسے حشرات یا جانور تو جو پھیل جاتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی پھیلی ہوئی چیزیں۔ تو احادیث پاک کیونکہ پھیلی ہوئی تھیں اور منتشر تھیں، تو آپ نے ان کو ایک جگہ پر کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ ولما سلک رضی اللہ عنہ طریق الاختصار، تو اب کہتے ہیں انہوں نے جمع کر دیا تو مجھے کیوں ضرورت پیش آئی؟ اب اپنے لیے وہ بتا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھے مصنف یا مؤلف کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مقدمے میں بتائے کہ مجھ سے پہلے والے نے کیا کام کیا اور میں نے اس کام میں کیا اضافہ کیا، اب وہ بات بتانے لگیں۔ ولما سلک رضی اللہ عنہ، حضرت امام بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ اختصار کا طریقہ اپنایا تھا، وحذف الاسانید، اور اسانید کو حذف کر دیا۔ تکلم فیہ بعض النقاد، اور بعض ناقدین جو اس فن ہے، ناقدین فن، انہوں نے اس میں کلام بھی کیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، آگے ان کے لیے عذر بھی تلاش کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ، اگرچہ ان کا بغیر اسانید کے اور بغیر سند کے بھی حدیث کو نقل کر دینا، انہو من الثقات، کیونکہ وہ ثقہ ہیں، کل اسناد، یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ ان کا سند کے بغیر ذکر کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ان کا اعتماد ہے حضرت امام بغوی پر، کل جبل الشامخ، اور ایک پہاڑ کی مانند وہ شخصیت ہیں کہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لیس ما فیہ اعلام کالاغفال، لیکن ساتھ ایک جملے میں یہ بھی بتا دیا کہ ایک ایسی جگہ ہے کالاغفال جو صحرا کی مانند ہے، جس میں کوئی علامت نہیں ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر علامتیں لگی ہوئی ہیں۔ اعلام کہتے ہیں آثار کو، جہاں پہ آثار دیے گئے ہیں، ادھر سے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ہر چیز بیان کی گئی ہے۔ تو اعلام والی جگہ، اغفال جو ایک صحرا کی مانند جگہ ہے، اس سے وہ کیا ہوتی ہے؟ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے اس پہ مزید کام کیا۔ فاستخرت اللہ، میں نے پہلے استخارہ کیا، واستوقفت منہ، اور پھر اللہ رب العزت کی توفیق جو مجھے عطا ہوئی اس سے میں واقف ہوا، یعنی واستوفقت منہ، اللہ سے توفیق میں نے طلب کی۔ یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اللہ سے توفیق۔ یہ بزرگوں کی عادت ہوتی تھی کہ ہر کام میں استخارہ کیا کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی حدیث پاک ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھائی جاتی۔ ہم تو آج استخارہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ استخارے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص طور پہ منتر کوئی پڑھیں اور پھر رات کو آپ کو کوئی اشارہ ہو تو پھر ہی۔ استخارے کا مطلب وہ دعا ہے جو حضور نے سکھائی ہے،
اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرفنی عنہ واصرفنی عنہ واصرف عنی واقدر لی الخیر حیث کان۔ میں نے جلدی سے پڑھ دی ہے، یہ موجود ہے، ہر جگہ آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات اور جو آپ کے وظائف کی کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، اس میں بھی آپ نے اس کو لکھا ہے اور موجود ہے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر یہ کام میرے لیے مفید ہے تو اسے میرے مقدر میں لکھ دے اور میرے لیے آسان بنا دے، اور اگر یہ کام تیرے علم میں ہے کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، اور میرے لیے جہاں پہ خیر ہے مجھے اس جانب متوجہ کر دے۔ تو یہ دعا جب بندہ مانگ لیتا ہے تو حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے آپ کو خواب آئے، جس کام میں آپ کے لیے بہتری ہے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے لیے آپ کے لیے آسانی بناتا چلا جائے گا اور آپ کا دل اس جانب متوجہ ہو جائے گا۔ تو استخارہ کرنا جو ہے یہ دین کے اندر ایک اصل ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضرور استخارے کی دعا سیکھنی چاہیے۔ اسی لیے حضرت مصنف یہاں فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا کام میں کرنے لگا تھا تو میں نے پہلے استخارہ کیا، اللہ سے توفیق طلب کی، فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ، پھر میں نے کیا کیا اللہ کی توفیق سے جن جن چیزوں کو انہوں نے اغفلہ سے مراد ہے کہ بے دیانی میں یا جیسے بھی آپ کہہ سکیں چھوڑ دیا تھا، میں نے وہاں پہ علامتیں لگا دی، اور وہ علامتیں یہی ہیں کہ کتاب کا نام لکھ دیا، راوی کا نام لکھ دیا۔ فَأَوْضَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِّنْهُ فِي مَقَرِّهِ، اور ہر حدیث کو اس کے اصل ٹھکانے میں رکھ دیا۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون، جیسے متقن اور پختہ علماء نے اس کو لکھا، والثقات الراسخون، اور بڑے راسخ قسم کے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو جیسا کہ لکھ دیا تھا۔ تو وہ کون کون سے لوگ تھے؟ اب یہاں غور کر لیں آپ ذرا کہ وہ کون کون سے ائمہ تھے جن کی احادیث پاک مصابیح السنہ میں آئی تھیں اور پھر مشکات المصابیح میں باحوالہ دوبارہ آئیں اور کچھ اضافہ بھی ہوا۔ وہ یہ والے حضرات ہیں جن کے نام اب آگے آ رہے ہیں۔ تو کون کون سے حضرات ہیں؟ نمبر 1 ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بخاری کا نام سب سے پہلے، یہ آپ دیکھ لیں کہ 8ویں اور 7ویں صدی ہجری میں بھی آج بعض لوگ امام بخاری پہ اعتراض کرتے ہیں، اور نئے اہل علم آ گئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بخاری پہ بھی اعتراض نہیں ہے اور ان کا بھی آپریشن کریں گے اور کیا کریں گے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت امام بخاری پر امت کا اعتماد یہ 1 صدی سے نہیں ہے یا 50 سال سے نہیں ہے، یہ ہم آج سے تقریباً 700-800 سال پہلے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی سب سے پہلے نمبر پہ حضرت امام بخاری کا نام وہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری، یہ حضرت امام مسلم دوسرے نمبر پہ۔ پھر تیسرے نمبر پہ ابو عبداللہ مالک ابن انس الاصبحی، یہ حضرت امام مالک موطا امام مالک جن کی ہے تو ان کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ بھی حدیث کے فن کی پہلی کتاب ہے اور مستند کتاب، جنہیں امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا وصال 105 ہجری کے اندر ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت 195 ہجری ہے، 75 لکھا ہوا ہے، صحیح ہے، یہ 175 ہے، تو جن کا وصال 175 ہجری میں ہوا ہے۔ پھر ابو عبداللہ محمد ابن ادریس الشافعی کا نام بھی لکھا، آپ نے کتاب الرسالہ لکھی، کتاب الام لکھی، اور یاد رکھیں کہ اصول حدیث کا علم سب سے پہلے جس شخصیت نے باقاعدہ منضبط شکل میں پیش کیا ہے وہ حضرت امام شافعی ہیں، اور اس کے بعد پھر باقی حضرات بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ پھر ابو عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، حضرت امام احمد ابن حنبل الشیبانی کا نام آتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی مسند امام احمد بن حنبل ہے، تو ان کی احادیث بھی گویا مشکات میں آ گئی۔ اسی طرح ابو عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ الترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو سنن ترمذی ہے 2 حصوں میں، اور اسی طرح پھر شمائل ترمذی ہے، تو اس کی احادیث بھی آ گئی۔ وہ ابو داود سلیمان ابن الاشعث، حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی سنن ابی داود ہے، السجستانی، یہ سجستان ایک جگہ ہے جہاں سے ان کا تعلق تھا۔ پھر ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی، امام نسائی کی روایات۔
پھر ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روایات جن کو سنن ابن ماجہ کہا جاتا ہے، اور ابو محمد عبداللہ ابن احمد الدارمی، سنن دارمی جو ان کی ہے، امام دارمی کی سنن دارمی، تو یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مشکات کے اندر آپ کو سارے ٹیسٹ ملیں گے اور ساری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ملیں گی۔ اس میں صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، سنن ماجہ بھی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، سنن ترمذی ہے، پھر موطا امام مالک ہے، پھر مسند امام احمد بن حنبل ہے، پھر سنن دارمی ہے، پھر امام الدارقطنی جن کا پورا نام ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی، امام دارقطنی جو ہے ان کی سنن، پھر ابو بکر احمد ابن حسین البیہقی جنہیں امام بیہقی کہا جاتا ہے، تو ان کی جو کتب ہیں وہ بھی سنن بیہقی کے نام سے معروف و مشہور ہیں، تو وہ بھی اس میں آ گئیں۔ وہ ابو الحسن رزین ابن معاویہ العبدری وغیرہم وقلیل ما ہوا، تو کہتے ہیں وغیرہم بھی کچھ نام اور بھی ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں، اصل نام جو تھے وہ سارے کے سارے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ اب وہ بتا رہے ہیں کہ وَإِنِّي إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيثَ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں ان کا پایہ ثبوت کا عالم یہ ہے کہ میں اگر کسی حدیث کو ان کی طرف منسوب کروں گا کہ یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے یا امام مسلم نے کی ہے یا امام مالک نے کی ہے یا امام احمد بن حنبل نے کی ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا اور اپنی سند کے ساتھ حضور تک پہنچا دیا۔ کیونکہ یہ جتنے حضرات ہیں انہوں نے جو حدیث بھی لکھی ہے وہ صحیح سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، تو اس لیے جب ان کا نام آ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری صحیح اور مرفوع روایات لکھتے ہیں، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث پاک کی سند پہنچ گئی، ان تک پہنچ گئی، تو کن تک پہنچ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لِأَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا مِنْهُ وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، کیونکہ وہ حدیثوں کی سند بیان کرنے کا کام کر کے فارغ ہو گئے، حدیثوں کی سند بیان کرنے کا کام کر کے فارغ، وَأَغْنَوْنَا عَنْهُ، ہمیں انہوں نے اس سے کیا کر دیا؟ غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا، ہمارے اوپر یہ برڈن نہیں ڈالا، ہمیں ہمارے کندھے سے یہ بوجھ ہٹا دیا اور یہ کام خود کر کے ہمیں مطمئن کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا، اور پھر جو ان کتابوں کے اندر مثلا کتاب الایمان اور باب جو ہے فلاں اور کتاب الصلاۃ اور باب الوضو، تو وہ بھی میں نے اسی طرح ان کو ذکر کر دیا ہے جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا۔ وَاقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا، اور میں نے انہی کے طریقے کو اختیار کیا ہے، انہی کا تتبع کیا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلا ہوں، کن کے؟ امام بغوی کے، یعنی جس ترتیب سے حدیثیں امام بغوی نے ذکر کی ہیں میں نے ان کی اس ترتیب کو خراب نہیں ہونے دیا۔ وَقَسَّمْتُ كُلَّ بَابٍ غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ ثَلَاثَةٍ، اور میں نے ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا، بولیے ہر باب کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا۔ اولها یہ پہلی فصل ہے، ما اخرجہ الشیخان، جس کو شیخان سے مراد کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم جس حدیث کو لائیں متفق علیہ، اس کو پہلی فصل میں رکھا۔ او احدہما، یا دونوں اگر نہ لائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی لائے تو اسے بھی پہلی فصل میں رکھ دیا۔ وَاقْتَفَيْتُ بِهِمَا، اور پہلی فصل میں انہی پر اکتفا کیا۔ وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِ، اگرچہ کہتے ہیں صحیح حدیث صرف انہی نے تو نہیں لکھی، ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے صحیح حدیث لکھی ہیں، لیکن پہلی فصل میں ان دونوں کو ہی کیوں رکھا، ان کے ساتھ کسی اور کو شامل کیوں نہ کیا؟ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِمَا فِي الرِّوَایَةِ، کیونکہ روایت میں ان کا درجہ بڑا بلند ہے۔ وَثَانِیہا، اور دوسری فصل میں ما اوردہ غیرہما من الائمۃ المذکورین، ان کے علاوہ دیگر جو ائمہ جن کا ذکر پیچھے گزر گیا، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ اور امام نسائی، تو دوسری فصل میں ان سارے حضرات کی احادیث کو رکھا ہے۔ وثالثھا، اور تیسری بھی فصل جو کہ امام بغوی نے نہیں بنائی تھی، وہ کس نے بنائی؟ علی صاحب کس نے بنائی؟ جاگو ذرا، امام خطیب تبریزی نے مشکات المصابیح میں بنائی ہے، تو اس کو وہ فرما رہے ہیں کہ اس تیسری ایک فصل جو ہے وہ انہوں نے بنائی اور اس کا اضافہ کیا۔ مشتمل علی معنی الباب من ملحقات مناسبہ، تو اس کے اندر ملحقات شامل کیے ہیں۔ ملحقات کسے کہتے ہیں؟ ملحق اسے کہتے ہیں کہ اصل مصنف نے جس کو شامل نہ کیا ہو اور بعد میں آنے والا الحاق کرے،
یعنی اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو ان کے ساتھ جوڑ دے، اسے ملحقات کہتے ہیں۔ تو کچھ ملحقات یعنی کچھ حدیثوں کو میں نے اس میں ساتھ شامل کر دیا، مع محافظۃ علی الشریطہ، اور شریطہ یعنی وہ جو شریطہ کہتے ہیں کہ ترتیب، کہ جس ترتیب کو امام بغوی نے ملحوظ رکھا تھا میں نے اسی ترتیب کی کیا کی ہے، حفاظت کی ہے۔ وَإِن كَانَ مَأْثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، تو کہتے ہیں تیسری فصل میں کچھ ایسے اقوال بھی آ گئے ہیں جو حدیث نہیں ہیں بلکہ سلف اور خلف سے وہ کیا ہیں، معصور ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین کے کچھ اقوال جو ہیں تیسری فصل میں ساتھ وہ بھی تائیدی طور پہ لگا دیے ہیں۔ ثم إنك إن فقدت حدیثا فی باب، پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی حدیث ان بابوں میں سے، ان کی فصلوں میں سے نہ ملے، ابواب میں نہ ملے، فذلک عن تقریر اسکتہ، تو امام خطیب تبریزی فرماتے ہیں کہ پھر وہ میں نے اس لیے اس کو ساقط کر دیا کہ آپ کو مصابیح السنہ میں تو مل رہی ہے لیکن میری اس کتاب مشکات میں شاید کوئی حدیث نہ ملے، تو تکرار کی وجہ سے ممکن ہے کہ میں کسی حدیث کو حذف بھی کر دوں، یعنی اگر کہیں بہت زیادہ تکرار آیا تو کسی حدیث کو حذف بھی کر دیا۔ وَإِن وَجَدْتَ آخَرَ بَعْدَهُ مَتْرُوكًا عَلَى اخْتِصَارِهِ، اور اگر آپ کسی اور حدیث کو دیکھیں کہ اس کو مختصر چھوڑ دیا ہے، او مدموماً الیہ تمامہ، یا اس کے ساتھ دوسری اس حدیث کا کوئی حصہ ملا دیا ہے، فَعَنْ دَاعِي اہتمام أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُهُ، تو میں کسی حدیث کا کوئی حصہ اگر چھوڑتا ہوں تو کسی وجہ سے، اور اگر کسی حدیث کا کوئی حصہ ساتھ شامل کرتا ہوں تو وہ بھی کسی خاص اہتمام اور کسی خاص سبب کی وجہ سے ایسے کرتا ہوں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی حدیث کو امام بغوی نے مختصر لکھا، میں نے اسے مکمل کر دیا، اور کسی حدیث کو انہوں نے مکمل لکھا، میں نے اس باب کے موضوع کے مطابق کبھی اس کو مختصر بھی کر دیا، تو کچھ تصرف یسیر آپ نے فرمایا ہے اور اس کو اس باب کے اندر مقدمے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِنْ أَثَرْتُ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ من ذکر غیر الشیخین فی الاول و ذکرہما فی الثانی، وَإِنْ أَثَرْتَ، اور اگر آپ مطلع ہوں، علی اختلاف فی الفصلین، فصلین سے کیا مراد ہے، وہ دو فصلیں جن کو حضرت امام بغوی نے ذکر فرمایا، تو اس میں اگر کوئی اختلاف میرے درمیان اور ان کے درمیان آپ کو نظر آئے، من ذکر غیر الشیخین فی الاول، کہ پہلی فصل میں تو صرف شیخین کی حدیث آنی چاہیے لیکن ممکن ہے کہ غیر شیخین کی کوئی حدیث آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے، وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي، یا شیخین کی روایت جو پہلی میں ہونی چاہیے وہ آپ کو دوسری فصل میں نظر آ رہی ہے، فَعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِ كِتَابَيْ الجمع بین الصحیحین للحمیدی و جامع الاصول، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ جب میں نے یہ دو کتابیں، ایک کتاب کا نام ہے امام حمیدی کی کتاب ہے الجمع بین الصحیحین اور دوسری کتاب جامع الاصول ہے، جب ان دونوں کتابوں کو دیکھا، اعتمدت علی صحیحی الشیخین، تو میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی کتابیں ہیں ان کے اوپر میں نے اکتفا کیا ہے، اور ان کے اندر سے وہ احادیث جو ہیں وہ میں نے لے کر ذکر کی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان رأیت اختلافا فی نفس الحدیث فذلک من تشعب طرق الاحادیث، کہ اگر نفس حدیث جسے امام بغوی نے ذکر کیا ہے اور اسے پھر میں مشکات شریف میں ذکر کروں تو آپ کو اس کے صیغے میں کوئی اختلاف نظر آئے کہ امام بغوی کے ہاں مصابیح میں وہ اور صیغے سے ہے اور میرے پاس اس کے الفاظ میں کچھ اختلاف آ گیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں فذالک من تشعب طرق الاحادیث، تو وہ طرق احادیث کے اندر جو تشعب ہے، اور تشعب سے مراد جو کثرت ہے کہ مختلف ایک ہی حدیث کے مختلف طرق احادیث ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ امام بغوی نے جس سند سے ذکر کیا وہ اور ہو، جس سے میں ذکر کر رہا ہوں اور ہو، کچھ الفاظ کا ڈفرینس ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَعَلِّي مَطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشیخ رضی اللہ عنہ، اور شاید مجھے وہ روایت نہ ملی ہو اور میں اس پہ مطلع نہ ہو سکا ہوں جو شیخ نے ذکر کی، اور مجھے اسی معنی کی کوئی اور روایت مل گئی ہو جس میں الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو، تو اس لیے وہ بھی ساتھ اس پہ متنبع کر دیا۔ وَقَلِيلًا مَا تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هَذِهِ الرِّوَایَةَ فِي كُتُبِ الْأُصُول، اور بہت کم ایسا بھی ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں روایت ذکر کروں گا جو امام بغوی نے ذکر کی ہے، تو میں مشکات میں جب اسے ذکر کروں گا تو ساتھ میں کہوں گا کہ ما وجدت هذه الرواية، مجھے تو یہ روایت نہیں ملی فی کتب الاصول، جو اصول کی کتابیں یعنی جو اصل کتابیں ہیں جن کا بھی نام پیچھے ذکر کیا گیا کہ ان میں مجھے یہ روایت نہیں مل سکی، اس کا حوالہ نہیں ملا۔ او وجدت خلافها فیہا، یا مجھے
اصل کتب تک جب میں نے رسائی حاصل کی ہے تو مجھے یہ روایت ویسی نہیں ملی جیسی امام بغوی نے ذکر کیا ہے، بلکہ اس میں کچھ فرق ہے، یا یہ اس کی جو ہے وہ مخالف معنی میں ہے، مختلف ہے۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، اب دیکھیں ادب، دیکھیں شیخ کا۔ حضرت امام بغوی کیونکہ پہلے گزرے اور انہوں نے بہت محنت کی اور علم اور مرتبے میں وہ زیادہ تھے، تو یہ ادب ہے علماء کا۔ یہ نہیں آج کل جیسے بعض چھچھورے قسم کے لوگ آ گئے ہیں، اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، اور وہ بزرگان دین پر طعن کرتے ہیں اور اللہ والوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان میں عیب جوئی کرتے ہیں اور بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی دیکھو جی فلاں بابے نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو یہ ہے ادب حضرت خطیب تبریزی کا مشکات شریف میں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ میں روایت ذکر کروں اور آگے کہوں کہ یہ روایت مجھے تو نہیں ملی اصل کتاب میں جہاں سے امام بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے، میں نے بہت تلاش کی ہے مجھے نہیں ملی، یا مجھے اس کے برخلاف ملی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آگے کیا کہتے ہیں، اگر تو ایسا جملہ دیکھے فَانْسُبْ الْقُصُورَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَایَہ، تو پھر اس کمی کو میری طرف منسوب کرنا، امام بغوی کی طرف منسوب نہ کرنا، کہنا کہ یہ کمی میری طرف سے رہ گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ سکی، یا ممکن ہے میں مطلع نہ ہو سکا ہوں۔ تو یہ ہے ادب، اور اس ادب سے علم حاصل ہوتا ہے، اور اس ادب سے انسان کے اوپر فضل و کرم کی بارش ہوتی ہے۔ فَانْسُبْ الْقُصُورَ إِلَيَّ، پھر اس کمی کو میری طرف منسوب کرنا، لِقِلَّةِ الدِّرَایَہ، کہ ممکن ہے میری سمجھ میں کمی ہے، لا الى جناب الشیخ، جناب شیخ کی طرف اس کمی کو منسوب نہ کرنا۔ حالانکہ اگرچہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے انبیاء کے بعد، لیکن اس کے باوجود ادب کا تقاضا اور جو اعتماد ان کو حضرت امام بغوی کے اوپر علم حدیث کے فن میں ہے کہ وہ اپنے سے ان کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، فرمایا اس لیے کہ جناب شیخ کے اوپر اس میں کوئی طعن نہ کرنا، بلکہ یہ میں نے مطلع کر دیا ہے، لیکن اس کمی کو میری طرف منسوب کیا جائے۔ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ شیخ کے قدر و منزلت کو دارین دونوں جہانوں میں بلند فرمائے۔ حاشا للہ من ذالک، اور میں اللہ کی پناہ کرتا ہوں کہ میں ان کی طرف کسی عیب کو منسوب کروں، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں بزرگوں پر طعن و تشنیع کروں۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ، اور پھر آگے دعا بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص کے اوپر کہ جس نے ہماری کسی غلطی کے اوپر آگاہی حاصل کی اور پھر اس نے ہمیں اس کے اوپر آگاہ کر دیا، ہم اس کے معترف ہوں گے، اس کے شکر گزار ہوں گے، اور ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے جس نے ہماری کسی کمی کوتاہی، ہم کامل نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، اس لیے جو ہمیں ہماری کسی کمی کوتاہی پر متوجہ کرے گا ہم اس کے شکر گزار ہوں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے۔ وَأَرْشَدَنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور اس کی طرف رہنمائی فرمائے۔ وَلَمْ أَعْلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، اور میں نے اپنی پوری کوشش صرف کی ہے اور اس میں کوئی کمی میں نے نہیں چھوڑی۔ تنقیر کہتے ہیں کہ جیسے کسی چیز کو کریدنا اور اس کی تفتیش کرنا، بقدر الوسع والطاقہ، اور پوری وسعت اور طاقت اس میں نے اپنی لگائی ہے تاکہ مجھے ساری احادیث مل جائیں، ان کے حوالے مل جائیں، کتاب میں کوئی کمی نہ رہ جائے، میں نے پوری کوشش کی۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ، اور میں نے پھر اس اختلاف کو نقل بھی کر دیا، جہاں مجھے اپنے روایت کے اور امام بغوی کی ذکر کردہ روایت میں کچھ اختلاف نظر آیا، میں نے اس کو ذکر کر دیا، اس پر متنبہ کر دیا ہے، کما وجدت، جیسے مجھے نظر آیا ملا۔ وما اشار الیہ رضی اللہ عنہ من غریب او ضعیف او غیرہما، اور جن احادیث میں کسی غریب لفظ یا کسی کمزور روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا امام بغوی نے، تو میں نے بینت وجہہ غالباً، تو میں نے اس میں اس ضعف کو، اس کمزوری کو، یا وہ جو اس میں کوئی نقص ہے اس کو میں نے بیان کر دیا، اس کی وجہ غرابت بیان کر دی اور وجہ نکارت کو بیان کر دیا۔ وما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد قفیتہ فی ترکہ الا فی مواضع لغرض، اور جہاں جہاں آپ نے اشارہ نہیں کیا کسی ایسی چیز کی طرف تو میں نے آپ ہی کی اتباع میں پھر ایسی کسی بحث میں اپنے آپ کو نہیں پڑھنے دیا اور وہاں سے میں پھر آگے گزر گیا۔ الا فی مواضع، لیکن چند ایسے مقامات ہیں کہ جہاں کسی خاص مقصد کی وجہ سے میں نے کچھ چیزوں کا اشارہ
کیا ہے۔ وربما تجد مواد محملہ، ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ایسی جگہ بھی نظر آئیں جہاں پہ اسے چھوڑ دیا گیا ہے، معنی کی وضاحت نہیں کی گئی اور اسے ایز اٹ از رہنے دیا گیا ہے اور اس میں کوئی زیادہ شرح نہیں کی گئی۔ وذالک حیث لم اطلع علی روایت، اور وہ ایسی موقع پہ ہے کہ جہاں مجھے اس روایت کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی اور چھان پھٹک کے بعد بھی میں اس روایت کی اصل تک نہیں پہنچ سکا، فترکت البیاض، سبحان اللہ، دیکھیں یہ ہے امانت علمی، تو وہاں میں نے تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دی ہے، فترکت البیاض فإن عثرت علیہ فألحقہ بہ، تو کہتے ہیں اے میری کتاب کو پڑھنے والے، اگر تجھے وہاں پر جو حوالہ مجھے نہیں مل سکا وہ تجھے مل جائے تو جو جگہ میں نے خالی چھوڑی ہے وہاں اس کا اضافہ کر دیا جائے اور وہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے۔ تو جیسے پرانے زمانے میں مخطوط اپنے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے اور پھر اس میں جگہ چھوڑ دی جاتی اور بعد میں آنے والے شاگرد اس پہ مزید محنت کرتے، تو اپنے شاگردوں اور تلامذہ کو وصیت کرتے ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھے تو جہاں کہیں اسے کمی نظر آئے اس کی اصلاح کر دے۔ احسن اللہ جزاک، اللہ تعالیٰ تیری جزا کو اور اچھا کرے اور تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ وسمیت الکتاب، اب یہاں کتاب کا نام بھی خود ذکر کر رہے ہیں تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہ جائے۔ وسمیت الکتاب بمشکات المصابیح، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا مشکات المصابیح، مشکات کہتے ہیں چراغ کو رکھنے کی جگہ، اور مصابیح مصباح کی جمع ہے اور وہ چراغوں کو کہتے ہیں، یعنی بہت سارے چراغوں کو اور روشنیوں کو رکھنے کی جگہ، یعنی یہ کتاب ایک ایسا چراغ دان ہے جس میں حضور کی حدیث کے چراغ جل رہے ہیں اور اس کی روشنی سے پورا عالم منور ہو رہا ہے۔ وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَالْإِعَانَةَ وَالْهِدَایَةَ وَالصِّيَانَةَ، اور میں اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگتا ہوں، مدد بھی مانگتا ہوں، ہدایت بھی مانگتا ہوں اور حفاظت بھی مانگتا ہوں۔ وَتَيْسِيرَ مَا اقصدہ، اور میں اس کی آسانی مانگتا ہوں جس کا میں نے قصد کیا ہے۔ وَأَن يَنفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل کا فائدہ زندگی میں بھی عطا فرمائے اور زندگی کے بعد، وصال کے بعد بھی مجھے اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ یہ بھی ہمارے علماء کا عقیدہ ہے کہ وصال کے بعد بھی نفع ہوتا ہے اور قبر کے اندر بھی فیض پہنچتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے، حضور کی حدیث کی خدمت کی ہے، زندگی میں بھی مجھے اس کا فائدہ پہنچے اور میرے وصال کے بعد قبر میں بھی مجھے اس کا نور اور اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ پھر فرماتے ہیں وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اور یہ فائدہ صرف مجھے نہ پہنچے بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ فائدہ پہنچے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی وکیل ہے، وہی جو ہے جس پر بھروسہ کیا جائے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور ساری طاقتیں اور ساری قوتیں اسی رب کے پاس ہیں جو عزیز بھی ہے، جو غالب بھی ہے، جو حکمتوں والا بھی ہے۔ تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے کتاب مشکات المصابیح کا مقدمہ، اس کے مصنف کا تعارف اور اس کی وجہ تالیف و تصنیف اور جو محنت انہوں نے اس مقدمے میں کی ہے اس کا ذکر ہم نے آج آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آگے اس کتاب کے جو پہلے 2 ابواب ہیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہیں، تو ان کی احادیث کی مختصر شرح اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی محبت عطا فرمائے، علم کے راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خدمت دین متین میں اللہ تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔